بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از حافظ ظفر علی. محترم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے دو نکات پہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بھی اسائنمنٹ میں یا کسی بھی بزنس میں یا کوئی بھی کام وہ کر رہا ہوتا ہے جس میں اسے فکر بھی کرنا ہوتی ہے، جس میں اسے معاشی ذرائع بھی اپنے لگانے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک قدرتی بات جو رونما ہوتی ہے وہ ہے کہ اسے بے چینی سی ہونے لگتی ہے. شکوک و شبہات اس کے دل میں آتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس ساری کاوش کا انجام کیا ہوگا، جو میں نے مقاصد مقرر کیے ہیں کیا ایسا ہو پائے گا کہ نہیں. تو ان شکوک و شبہات اور اس کے راستے میں آنے والی ڈسٹریکشن یا رکاوٹیں یا جو لوگوں کی ریزسٹنس ہوتی ہے اس کام کے لیے، اس کے بارے میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ اس میں پریشانی اس کے لیے کریٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو اس کے لیے اطمینان اور کامیابی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. وہ دو نکات جن پہ اگر وہ عمل کرے، یعنی پہلا نقطہ یہ ہے کہ یقین کا حاصل ہونا، کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پہ بہت اچھی طرح سوچ لیں، اس کی ساری پروز اینڈ کانس، جو اس کے پلس اینڈ مائنس، جو اس کی اچھائیاں برائیاں، جو اس کی خصوصیات اور حسن و قبح ہے وہ سارا دیکھ لیں. اور جب آپ شروع کر لیں کوئی بات تو پھر اللہ پہ یقین رکھیں کہ میں اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں کے مطابق پوری کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو میں نے مقاصد اس کے مقرر کیے ہیں یا اہداف جو میں نے مقرر کیے ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی کاوش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی ایسی عمل کرتے ہیں جو آپ کو پسند بھی نہیں ہوتے یا آپ کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو اس میں بے چینی یا انتشار کا شکار کر رہی ہوتی ہے. تو پہلی بات کہ آپ اپنے کام کے اہداف مقرر کرنے کے بعد اور سوچنے کے بعد جب شروع کر لیتے ہیں تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ان اہداف کے مطابق اس کے نتائج برآمد ہوں گے. دوسری بات کہ جو ریزسٹنس، جو لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں آپ کے راستے میں آ رہی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھ لیں، ان کو اگنور کرنا سیکھ لیں. اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، آپ نے کوئی فیکٹری بنائی ہے، اس میں مزدور کام کرتے ہیں، اس میں مینیجر، مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، ان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کرنا اگر آپ سیکھ جاتے ہیں، لیکن معافی ان غلطیوں کی جن کے بہت زیادہ فائنانشل امپیکٹ نہیں ہے. یعنی کسی بندے کی ذرا سی بات پہ غصے میں آ جانا یا اس کی طرف زیادہ توجہ دینا وہ آپ کو اصل کام سے ہٹا دے گا. تو اس لحاظ سے اگر آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں اطمینان حاصل کرنا ہے اور اطمینان سے کامیابی کا سفر کرنا ہے تو ان دو نکات پہ آپ عمل کریں کہ یقین کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ایک پورے منصوبے کے بعد، ایک پوری سوچ اور فکر کے بعد آپ نے شروع کیا ہے، اب اس کے نتائج انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے مقرر کردہ اہداف کے مطابق ہی ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاف کرنا ایک نعمت ہے جو آپ اس سفر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں گے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگر معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں
تو آپ بڑے اطمینان سے اس بے چینی اور انتشار سے نکل کر کامیابی کے زینے پار کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی منزل مقصود پا لیتے ہیں. بہت شکریہ.